السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک وائس فار یو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ رسول اللہ اور صحابہ رسول کی دعوت۔ ایک خاتون نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا، شوہر سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات خفیہ طور پر کہو کہ وہ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے خفیہ طور پر کہنے کا کہ انہوں نے کھانا بہت کم بنایا تھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہیں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں خاتون نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں سے فرمایا کہ فلاں کے والد کی دعوت قبول کرو۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری تو نصیحت ہو گئی، یعنی کہ ہماری تو پریشانی بڑھ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو اپنے ہمراہ لے آئے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں مشورہ نہیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسے ہی کیا تھا۔ بیوی نے کہا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ سب لوگ آگے، یہاں تک گھر بھر گیا، حجرہ بھی بھر گیا، کھانے کی کوئی چیز مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فرمانے لگے کہ ماشاء اللہ۔ پھر لوگوں سے فرمایا قریب آؤ اور کھاؤ۔ جب ایک کا پیٹ بھر جائے تو وہ اپنے ساتھی کے لیے جگہ خالی چھوڑ دے۔ ایک آدمی کھا کر اٹھنے لگا اور دوسرا اس کے مقام پر بیٹھنے لگا، یہاں تک کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ رہا۔ احاطہ والوں کو بلا، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کھانا کھایا۔ کھانا برتن میں اسی طرح باقی رہا جیسے کہ بالکل شروع میں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل خانہ سے کہو کہ کھاؤ اور پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت سے تشریف کہیں لے کر چلے۔ ان کے ہمراہ اصحاب میں سے کچھ لوگ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، تو اس جماعت کو کوئی چیز نہ ملی جس سے وضو کریں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی جس سے وضو کریں، یعنی پانی کی بہت قلت ہے۔ لوگوں کے چہروں سے اس کی ناگواری نظر آتی تھی۔ ایک شخص گیا اور ایک پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پیالہ لے لیا اور وضو کیا۔ آپ نے چاروں انگلیوں کو، یعنی اپنی چاروں مبارک انگلیوں کو اس پیالے میں گھمایا، پھر فرمایا کہ تم لوگ آؤ اور وضو کرو۔ ساری قوم نے وضو کیا اور پیالے میں پانی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ اس میں کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ 70 یا 80 کے قریب لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معبد بنی جمحہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران معبد کے گھر کے پاس سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ معبد نے کہا کہ نہیں۔ شام کو ان کے بیٹے بکریوں کو جنگل سے چرا کر لائے تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جنہوں نے ہم سے مہمانی ضیافت طلب کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی موجود نہیں ہے۔ ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری میرے پاس لاؤ۔ وہ گئے اور ایک بکری پکڑی جو ابھی بچہ تھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مجھ سے مانگی ہے۔ معبد نے کہا کہ یہ لوگ اس کا کیا کریں گے؟ بیٹے نے کہا کہ جو چاہیں کریں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس میں دودھ اتر آیا۔ آپ نے دودھ دھویا یہاں تک کہ ایک بڑا پیالہ بھر گیا۔ آپ نے اسے اسی طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح وہ تھا۔ فرمایا کہ اسے اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اور اپنی بکریوں میں سے دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالہ لائے تو والدہ نے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں بکری کا دودھ ہے۔ معبد نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ بچہ ہے۔ لات کی قسم، میں اس شخص کے لیے یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ نئے دین والے ہیں جو مکہ مکرمہ میں تھے۔ معبد نے دودھ پیا۔ ان کے بیٹے ان کے پاس دوسری بکری لائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو وہ بھی ابھی ایک بچہ ہی تھی۔ آپ نے اس کا بھی دودھ دھویا یہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اسی طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا۔ آپ نے ان سے فرمایا تم بھی پیو۔ انہوں نے بھی پیا۔ فرمایا کہ میرے پاس اور ابو بکر کے پاس لاؤ۔ وہ اسے آپ کے پاس لائے۔ آپ نے بھی دودھ پیا اور حضرت ابو بکر نے بھی دودھ پیا، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مبارک اور حضرت ابو بکر کا پیٹ مبارک بھر گیا۔ حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک رات ہم لوگ بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے۔ صبح کو اٹھ کر باہر گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رنجیدہ تھیں، غمگین تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دن کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے۔ میں نکلا اور تلاش کیا تو مجھے کچھ مل گیا جس سے میں نے غلہ لیا اور 1 درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لایا تو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہوئیں تو کہا کہ کاش آپ میرے والد کے پاس جا کر انہیں بلا لاتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جو مسجد میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہمارے پاس کھانا ہے اور فاطمہ آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بلایا ہے، لہذا آپ تشریف لائیے۔ آپ نے میرے اوپر سہارا لگایا ویکنس کی وجہ سے یہاں تک اندر تشریف لائے۔ ہنڈیا ابھر رہی تھی۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ کے لیے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک پیالے میں نکالا۔ پھر فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی 9 بیویوں کے لیے سالن نکالا، سلام اللہ علیہا اجمعین۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے سالن نکالو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی بھی تعمیل کی۔ فرمایا کہ کھانا نکالو اور کھاؤ۔ انہوں نے سالن نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے سالن نکالو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تعمیل کی۔ فرمایا کہ تم کھانا نکالو اور کھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ہنڈیا اسی طرح بھری ہوئی تھی، چنانچہ جتنا اللہ نے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی برکتیں ایسی برکتیں ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی قدر کو نہ پہچانا۔ ہمارے نبی کے اور بھی ہزاروں معجزات ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے یہ 2-3 ہی پیش کیے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔